اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو دنیا کی زندگی، اور ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے باز شیطان۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اس کو دشمن ہی سمجھو۔ وہ بلاتا ہے اپنی جماعت کو تاکہ ہو جائیں وہ جہنم والوں میں سے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 5 اور 6 جو دعا حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت کریمہ میں اپنی قدرت کا بیان فرمایا تھا کہ تمہارا خالق میں ہوں، تمہارا رازق میں ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ سے پہلے اللہ نے جتنے انبیاء اور رسول نبی بھیجے ہیں، لوگوں نے ان کے ساتھ بھی تکذیب اور انکار کا معاملہ کیا ہے۔ ان پر بھی مختلف قسم کے طعنے، مختلف قسم کے جملے کسے ہیں، مختلف قسم کی باتیں ان کو بھی سننی پڑی ہیں۔ حق والوں کا یہ وتیرہ ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے اور باطل کو حق ہضم نہیں ہوتا، اس لیے اس کے پیٹ میں مروڑ ہوتی رہتی ہے۔ تو انبیاء سے زیادہ با اخلاق بھی کوئی نہیں ہے، انبیاء سے زیادہ بڑے علم والا بھی کوئی نہیں ہے، انبیاء سے زیادہ اچھے انداز سے سمجھا سکنے والا بھی اور کوئی نہیں ہے، انبیاء سے زیادہ بہتر لوگوں کی نفسیات کو جان کر کے ان کی نفسیات اور مزاج کا لحاظ رکھ کے بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن کوئی نبی ایسا نہیں جس نے ان کو حق سنایا ہو، ان کو ان کے باطل سے روکا ہو، سچی اور صحیح بات ان کو کہی ہو، گندی اور بری باتوں سے، جھوٹ سے ان کو روکا ہو، لیکن لوگوں نے ان کے انبیاء کے لیے پھول نچھاور کیے ہوں، ان کے ساتھ اعزاز و اکرام کا کام کیا ہو کہ جی ٹھیک ہے ہم تو قصوروار ہیں پر یہ بات ٹھیک کہتا ہے۔ آج ہمارے ہاں معیار یہ بن گیا ہے کہ وہ عالم بہت اچھا ہے جو سب کو قبول ہو، کافر بھی کہیں ہاں یہ واقعی عالم ہے، بے دین بھی اس کی تعریفیں کریں، رانجھا ہر کا سانچا، پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ بڑا اچھا عالم ہے، دیکھو یہ کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، اس لیے سارے اس پر خوش ہیں، سارے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ساروں نے کبھی نبی کی تعریف تو نہیں کی، ساروں نے کبھی کسی وقت کے نبی کی تعریف نہیں کی، اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی دال میں کوئی کالا کالا ہے۔ اگر یہ حق کہتا ہوتا تو یقیناً باطل کے پیٹ میں مروڑ اس کے خلاف بھی اٹھنی، جو نہیں اٹھ رہی تو سمجھو کہ اس نے حق کہا نہیں ہے۔ ورنہ آج کا دور یہ ہے کہ چور جس نے چوری کی ہے اس کو بھی تم چور کہو تو اس کو بھی پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے۔ سود خور کو سود سے روکو، بے نمازی کو نمازی بنانے کی کوشش کرو، اس کو نماز چھوڑنے کے نقصانات بتاؤ، وہ بھی مخالف ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ رشوت کھانے والا، اس کے سامنے اگر یہ کہو کہ رشوت لینا دینا جہنمی کا کام ہے اور اس کا انجام جہنمی ہے، وہ بھی آگے سے کچھ نہ کچھ اتنا کر سکتا ہے، وہ بھی مخالفت کرتا ہے۔ اپنا قصور وہ بھی نہیں مانتا کہ ٹھیک ہے میں رشوت لیتا ہوں، اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، لیکن کہنے والا سچ کہہ رہا ہے۔ سود خور یہ نہیں کہتا کہ مجھے سود چھوڑنے کی توفیق ملے، کہنے والا سچ کہہ رہا ہے، بلکہ الٹا وہ اپنے گناہ کے عذر تراشتا ہے، اور عذر گناہ بدتر از گناہ۔ بے نمازی نمازیوں پر طعنے کرنے لگ جائے گا، کسی کو کہے کہ دیکھو جب تم اسے کہو کہ نماز پڑھنے کے یہ نقصانات ہیں،
تو نماز نہ پڑھنے کے اتنے نقصانات ہیں، تو مسلمان ہے، اتنے عرصے سے مسلمان ہے، اتنا تیری زندگی گزر گئی ہے، تو ابھی تک اللہ کے گھر نہیں آتا جاتا، جس کی کھاتا ہے اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، تو وہ بجائے اس کے کہ اپنا قصور مانے آگے سے کہے گا جو پڑھتے ہیں ان کا کیا حال ہے، میں پڑھنے والوں کو بڑا جانتا ہوں، وہ الٹا آگے سے اعتراضات کرے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھے کہے کہ تیرے چہرے پہ یہاں گند لگا ہوا ہے، اب میں اس کو کہوں تیرے چہرے پہ اس سے 2 گنا لگا ہوا ہے، تو کیا اس کہنے سے میرا چہرہ صاف ہو جائے گا؟ میرے چہرے کا گند تو نہیں صاف ہوگا، میرے چہرے کا گند تو صاف ہوگا صاف کرنے سے۔ دوسرے کے چہرے پہ چاہے 10 گنا زیادہ لگا ہو اور میرے یہ کہہ دینے سے کہ تیرے اندر فلاں زیادہ عیب ہیں، تو اس سے میرے عیب تو ختم نہیں ہو جائیں گے۔ اس لیے آج اصلاح کی طرف آنے کے بجائے تنقید والا مادہ ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو اللہ پھر اپنے محبوب نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لوگ نہیں مان رہے، مکے والے نہیں مان رہے، طائف والے نہیں مان رہے، قرب و جوار والے نہیں مان رہے، اپنے خاندان والے نہیں مان رہے، جن کے ساتھ آپ کتنے زیادہ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ کتنا زیادہ رفائی کاموں میں بھی آپ بھلائی کرتے ہیں، اور آپ کا کردار کتنا صاف ستھرا ہے، مخلوق کے کتنے آپ خیر خواہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو آپ اس سے پریشان نہ ہوئیے، تنگ دل نہ ہوئیے، حوصلہ ہمت نہ ہاریے۔ سابقہ انبیاء کی تاریخ دیکھیے کہ انہوں نے قوموں کے ساتھ کتنا بھلائی کی، لیکن انہوں نے قوم نے آگے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ اس لیے پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رسل من قبلك، اگر آپ کی تکذیب کی جاتی ہے، آپ کی بات کا انکار کیا جاتا ہے، آپ کی دعوت کو نہیں مانا جاتا، تو آپ سے پہلے والے انبیاء کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا ہے۔ باقی فیصلہ اللہ کے پاس ہونا ہے قیامت کے دن۔ اللہ نے ایک دن رکھا ہے جب عملی طور پر، ظاہری طور پر حق کا حق ہونا اور غالب ہونا، کامیاب ہونا اور باطل کا باطل ہونا اور ناکام و نامراد ہونا ساری دنیا کے سامنے عیاں ہو جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اب یہاں الناس کا لفظ ہے، چاہے وہ کوئی جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو ابن آدم سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو نسل انسانی میں سے سمجھتا ہے، یا ایھا الناس، چاہے اس کا کوئی نظریہ ہے، کوئی عقیدہ ہے، کوئی دھرم ہے، کوئی مذہب ہے، لیکن ہے انسان، سمجھتا اپنے آپ کو انسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خطاب کر کے، اعلان کر کے، ندا کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، سارے اعمال کا حساب ہونا ہے، اور اچھے کو اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا ہے، برے کو برائی پر سزا ہونی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پرصراط ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے وعدے ہیں، اور فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کلمہ پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ جب بتا دیا کہ میرے رب کا یہ وعدہ ہے۔ نماز پر کیا ملتا ہے؟ میرے رب کا یہ وعدہ ہے۔ سخاوت پر کیا ملتا ہے؟ میرے رب کا یہ وعدہ ہے۔ سچ بولنے پر کیا ملتا ہے؟ میرے رب کا یہ وعدہ ہے۔ تو جس عمل پر بھی اللہ کا جو وعدہ قرآن بتا دے، حدیث بتلا دے، شریعت بتلا دے، تو مومن کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے، میرے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ سچا ہے۔ بظاہر تو سچ بولنے میں بسا اوقات نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے ان الصدق ینجی، سچ کے اندر کامیابی ہے۔ بسا اوقات جھوٹ بولنے کے اندر بچاؤ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے کہ جھوٹ کے اندر تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ جو میرے رب نے فرمایا اس وعدے پر یقین کا ہونا یہ ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا ان وعد اللہ حق،
اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے، سچ کے اندر نجات ہے، سچ کے اندر عزت ہے، سچ کے اندر دنیا آخرت کی سرخروئی ہے، سچ کے اندر ندامت سے پشیمانی سے بچنا ہے۔ تو فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب اللہ کے وعدے کے بارے میں بندے کو جو مغالطے میں ڈالتی ہیں وہ دو قسم کی قوتیں ہیں۔ ایک ہے بندے کے اپنے ذاتی مفادات، وہ بسا اوقات ایسا بندے کو چکر میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ حق کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے مفادات پہ زنگ پڑے۔ اور دوسری قوت ہے شیطانی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، اس کے مفادات، اس کے نقشے، اس کے فائدے، اس کے ٹکے، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں ڈالا۔ کتنی تاکید کے ساتھ فرمایا، ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، بار بار سنو کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، اس کے مفادات، اس کے فائدے، اس کے بظاہر کہ اگر میں نے یوں کیا تو یوں ہو جائے گا، برادری یہ کہہ دے گی، لوگ یہ کہہ دیں گے، پارٹنر یہ کہہ دیں گے، اکٹھے کام کرنے والے یہ کہہ دیں گے، میرا یہ ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا۔ سمجھتا ہوتا ہے کہ سچ یہ ہے، حق یہ ہے، لیکن اس سے پہلو تہی کر رہا ہوتا ہے، اعراض کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر کو ہو رہا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ ماحول ساتھ نہیں دیتا، اگر یوں ہو گیا تو یہ ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ دنیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، مرنا تو ہے، مرنا تو ہے ہم نے، اصل تو مرنے کی زندگی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو؟ یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب ان کو روکا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے دنیا کا کام نہیں کرنا، تمہارے لیے ہفتے والا دن مخصوص ہے عبادت کے لیے، اور ان کا گزر بسر تھا مچھلیوں پر، وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ تو ہوا یہ اللہ کا کرنا کہ جس دن شکار سے منع ہے اس دن مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتی ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور جن دنوں میں شکار کی اجازت ہے ان دنوں میں کوشش کے باوجود بھی مچھلیاں قابو میں نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے ہیلا کر لیا، چلو بھی شکار کرنا تو منع ہے، لیکن اس مچھلی والے پانی سے نالی بنا کے، کھال بنا کے، ادھر حوض بنا کے اس پانی کو ادھر چھوڑ دیں گے ہفتے والے دن، تو جب پانی جائے گا مچھلیاں بھی چلی جائیں گی، وہاں بند کر دیں گے۔ اب چھوٹے حوض سے بعد والے دنوں میں پکڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اب تو گھڑے کی مچھلی ہے، قابو میں آ جائے گی۔ انہوں نے یہ ہیلا کیا، یہ جرم کیا۔ اسی طریقے سے جو سامری نے بچھڑا تیار کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہوئے تھے، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ قوم تو بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، اپنے بھائی پر غصے ہوئے۔ بھائی نے کہا میں نے اس ڈر سے زیادہ سختی نہیں کی کہ قوم دو حصوں میں بٹ جائے گی۔ اب سامری کی طرف اور ان کے ماننے والوں کی طرف متوجہ ہوئے، یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا میرے دل میں خود ہی بخود یہ خیال آیا، میں نے ان زیورات کو پگھال کر کے بچھڑا بنایا، اس سے یہ آواز آنے لگ گئی، میں نے لوگوں کو کہا یہی خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں، ادھر خدا سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں، خدا تو یہ ہے۔ لوگوں نے میری بات مان لی۔ اب اس جرم کے جو توبہ کا طریقہ بتایا ہے اللہ نے یہودیوں کو، وہ یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو۔ جس نے یہ جرم کیا وہ خود پیش ہو کہ میں توبہ کرتا ہوں، بس مجھے قتل کر دیا جائے۔ اب مجھے بتاؤ یہ قتل ہو جانے کے بعد کیا دنیا کا کوئی سلسلہ قصہ اس کے لیے رہتا ہے؟ وہ تو سانس ہی نہیں لے سکتا۔ دنیا کے نقشے اس کے کس کام کے، کھانا پینا چیزیں، کار کوٹی بنگلہ، کوئی بھی چیز اس کے کس کام کی، وہ تو قتل ہو رہا ہے۔ تمہاری توبہ قبول ہی تب ہے کہ اپنے آپ کو خود قتل ہونے کے لیے پیش کرو، اپنی گردن سامنے کر دو کہ ہمیں قتل کر دو، دنیا کی زندگی ہماری چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن آخرت بچ جائے۔ اب آخرت کتنی قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کا سارا کچھ، حتیٰ کہ اپنا وجود، اپنا جسم اپنے اختیار سے لگا کر کے بھی آخرت بچتی ہے تو غنیمت ہے۔ اور ہم ہیں کہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جو لوگوں کے اندر بدنامی نہ ہو، لوگوں میں یہ نہ ہو، لوگوں میں وہ نہ ہو، چار ٹکوں پر زد نہ پڑے، آخرت کے بارے میں ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ سارے واقعات اور نمونے جو قرآن مجید میں بیان کیے، یہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیے۔
فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، بلا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان جو دھوکے باز ہے، غرور عربی گرامر کے لحاظ سے مبالغے کا صیغہ ہے، اتنا بڑا دھوکے باز ہے شیطان کہ اس جیسا دھوکے باز اور کوئی نہیں، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اور ایسے چھپے چھپے انداز سے آستین کا سانپ بن کے دھوکہ دیتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کھیل کیا کھیلا گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اور ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے بارے میں شیطان دھوکے باز، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن مانو، اس کو دشمن ہی تصور و خیال کرو۔ جب دشمن سمجھو گے اس کی چالوں سے بچنا آسان ہوگا۔ وہ خود چونکہ جہنمی ہے، وہ خود چونکہ راندہ درگاہ ہے، وہ خود چونکہ دور چلا گیا ہے، اب ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میری پارٹی کے ورکر بڑھیں، چاہے کوئی غلط ہے تب بھی، چاہے کوئی صحیح ہے تب بھی، ہر بندہ اپنی پارٹی کے افراد اور ورکر بڑھانا چاہتا ہے۔ شیطان بھی چاہتا ہے چلو میں تو گیا جہنم میں، اب چار اور کو بھی ساتھ لے کے جاؤں، میری پارٹی کے کچھ تو بندے ہو جائیں۔ تو اس لیے فرمایا انما یدعو حزبہ، وہ اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو، اپنی پارٹی کو بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ ہو جائیں وہ جہنم والوں میں سے۔ اب اس سے بڑے گندے پروگرام اور مشن والی بھی کوئی پارٹی ہو سکتی ہے جس کا دستور ہی یہ ہے، اس کے منشور کا گویا کہ واضح اعلان یہ ہے کہ اس لیے آؤ میری طرف جو جہنم میں جانا چاہتے ہو، میں وہ پارٹی والا ہوں جو اپنے سارے ورکروں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ مخلوق پھر بھی اس کے پیچھے کتنی جا رہی ہے، کتنا اس کے پیچھے اندھے ہو کے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا انما یدعو حزبہ، دعوت دیتا ہے وہ اپنی جماعت کو۔ قرآن نے صاف کہا ہے دو ہی جماعتیں، حزب اللہ، حزب الشیطان، یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ حزب اللہ ایمان والے، حزب الشیطان شیطان والے۔ تو فرمایا وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ ہو جائیں وہ جہنم والوں میں سے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔